بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. جیسے کہ ہمارے تمام آڈینس اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا ہے, اور ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہوں, جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہوں, سننے والے ہوں یا سن رہے ہوں یا کبھی ہمیں سنیں گے, ان سب کے نالج کو اپڈیٹ کیا جائے, ان کو ویل اویئر کیا جائے, ان کو ویل ایجوکیٹ کیا جائے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ 50 to 60% جو پاپولیشن آف دا ورلڈ ہے وہ بیسیکلی اوبیز ہیں, لوگ موٹاپے کا شکار ہیں. اسی طرح موٹاپا جب آتا ہے تو بینگ اے فیمیل, اگر زیادہ تر فیمیل کے موٹاپے کو ہم کنسیڈر کریں تو اس کی ایک میئرمنٹ جو کہ انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہے. پہلے ہم BMI وغیرہ نکالتے تھے, لیکن چونکہ جیسے جیسے دور جدید ہوتا گیا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اب اس کی ایک سمپل سی میئرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ موٹے ہیں یا نہیں ہیں. اگر فیمیل ہے تو اس کی جو ویسٹ ہے وہ 32 انچز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, اگر میل ہے تو 36 سے کراس نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ پوزیشن ہوتی ہے تو نارملی وہ اوبیز میں کنسیڈر ہوتا ہے, یعنی وہ موٹاپے کا شکار ہے. اب جب فیمیل موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں, خاص طور کے جتنی بھی یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں ہوتی ہیں, ہاسٹلائز ہوتی ہیں, ورکنگ وومن ہوتی ہیں, یا اس کے علاوہ ہم اپنے راؤنڈنگ میں, اپنے نیئرسٹ جتنے بھی ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں, ان کی جب شادی ہوتی ہے یا شادی سے پہلے کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کامن دو مسائل جو ہر جگہ پہ, ہر کلینک پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی PCOS ہیں اور اسی طرح PCOD ہے. یہ دو بیماریوں کے ساتھ جب پیشنٹ کسی بھی LHV کے پاس, نرسز کے پاس, گائناکولوجسٹ کے پاس, GP کے پاس, فزیشین کے پاس یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس رپورٹ ہوتا ہے, تو چونکہ ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہے, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے پراپر جو اویئرنیس اس کو دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے پاتے, یا پیشنٹ جو اویئرنیس لینا پیشنٹ کو چاہیے وہ نہیں لے پاتا. تو ایسی کنڈیشن میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی, یہ پروگرام ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات, پھر آپ کے خیالوں کے اندر آنے والے سوالات, ان کی ہم عکاسی کریں, اور پھر ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کی جتنی بھی میتھس ہیں اور اس کے اگینسٹ فیکٹ کیا ہیں وہ بیسڈ آن سائنس ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ایکسپرٹ کی زبانی آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو اس کا ٹاپک رکھا ہے وہ مینجمنٹ آف PCOS اور PCOD, کہ ان کو اگر یہ آپ کے ہو گئی اس طرح کی کوئی ڈیزیز تو اس کو مینج کیسے کرنا ہے. فرسٹ آف آل تو ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا, پھر آپ نے اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے, ٹریٹمنٹ کیسے لینا ہے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن آپ کا کیا ہوگا. ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس فیمس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے, تو میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں برگیڈیئر ریٹائر پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر, جو کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ ہیں, HOD ہیں, اور اس کے علاوہ اتفاق ہاسپٹل کو بھی اپنا سرو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی بے شمار خدمات ہیں, میں اگر وہ گنوانا چاہوں, چونکہ اسٹوڈیو کے اندر ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہر چیز کو ہم 1 in 1 لے کے چلیں گے اور پروگرام کو تھرو چینل چلائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا گفتگو سے کہ جو شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے, پھر وہ کس طرح جو ہے اپنی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. فرسٹ آف آل تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. تھینک یو. تو ہم اس میں پروگرام میں سب سے پہلے آپ سے اپنی کیوری کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ مونا سے مونا ظفر تک بننے کا جو سفر ہے, کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ بننے کا جو سفر ہے, وہ آپ نے کیسے طے کیا؟ یہ بہت ایک اسٹرگل کا اور صبر کا سفر ہے. اس میں جو ہے جب ڈاکٹر بنے بڑی خوشی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا, اور ایک لائف بہت ہی اچھی تھی جس میں کہ میں پڑھائی میں تو اچھی تھی مگر ساتھ میں گیمز میں بہت اچھی تھی. اور جو ہے آل پاکستان ونر نیٹ بال کا مجھے ملا تھا ٹائٹل, اور اس طرح کی بڑی تھی کھیل اس میں گزر گیا. 5 ایئرس کیسے گزرے پتہ نہیں چلا. پھر اس کے بعد جو ہے میری MBBS کے بعد شادی ہوگی, اس کے بعد آرمی جوائن کر لی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے. وہ بھی ایک بہت خوبصورت بڑا ٹف سفر گزرا, بہت گروم کیا ہمیں
آرمی میں ہم نے پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا. مختلف جگہوں پہ پوسٹنگز ہوئی, ایسی ایسی جگہوں پہ ہم گئے جہاں پہ عام لوگوں کا جانا مشکل ہوتا ہے, وہاں سرو کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر چونکہ وہاں پہ کینٹس ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا زبردست ہمارا ہوا. کوالیفیکیشن امپروو کی, بہت اکاؤنٹیبلٹی تھی اس میں. میں نے 33 ایئرس سرو کیا آرمی میں ماشاءاللہ. پھر میں 2017 میں ریٹائر ہوئی آرمی سے, اور پھر میں نے جوائن کیا اتفاق ہاسپٹل جی, وہاں پہ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, اور شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایز اے پروفیسر آف گائنی آپس وہ کیا. تو لائف میں بہت سیکھا, بہت ریوارڈنگ ایک میں یہ کہوں گی پروفیشن ہے ڈاکٹری کا, اور اسپیشلی آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ, کیونکہ ہمارا جو رزلٹ ہے ہمیں فوراً مل جاتا ہے, ایک دم خوشی ہو جاتی ہے. ایک جیسے ڈلیوری, لیبر, پرولونگ لیبر, ٹف ٹائم کے بعد بیبی مل جانا, تو فیملی بھی خوش اور ڈاکٹر بھی خوش. تو بڑا اسٹرگل والا تھا, مگر بہت زبردست ہے, بہت اچھا پروفیشن ہے ہمارا یہ سارا. تو میں اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فرسٹ آف آل جیسے ہم نے اپنا ٹاپک رکھا مینجمنٹ آف پی سی او ایس ایز اور پی سی او ڈی. فرسٹ آف آل تو میں یہ پوچھوں گا کہ پی سی او ایس ایز بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں جی, پی سی او ایس اسٹینڈس فار پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. یہ ایک ہارمونل کنڈیشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں یوزلی ریپروڈکٹیو ایج, فیمیل میں ریپروڈکٹیو ایج میں فرام 15 to 45 ایئرس آف ایج. اور یہ جو ہے اس کی ڈائلیما یہ ہے کہ ان میرڈ بچیوں میں دیکھا جاتا ہے, اور مدرس جو ہیں کبھی ان کو لے کے اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں, کبھی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس, اور کبھی ان کو اوبیسٹی کلینک میں لے کے جاتی ہیں. بڑی دیر سے وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس لے کے آتی ہیں, کیونکہ وہ انہیں لگتا ہے کہ ان میرڈ بچی کو کوئی گائنی کا مسئلہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ہمیں تحفہ ملا ہے ڈیزیز کی صورت میں پی سی او ایس, یہ ہمارا جو لائف سٹائل فالٹی ہو گیا ہے اس کا یہ سمر ہے. تو اس کے اوپر ایک بہت اچھی پوئم ہے جو میری فرینڈ نے لکھی ہوئی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ وہ پہلے ایک دفعہ سن لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ طرز نو پر اڑنا, طرز کوہن سے ڈرنا, شیوا ہے ہماری عوام کا, کہ نئی نئی چیزیں اپنا لینا اور پرانی جو بزرگوں کی چیزیں تھیں ان کو چھوڑنا. یہ ہمارا بڑا سٹائل ہے. ہوئے جو ہم بڑی مشکل سے ماڈرن, اپنایا جو طرز زندگی مغرب کا, لگے اس میں برسوں ہمیں, اب آیا پھر پیغام مغرب سے, ہو جاؤ پھر انداز قدرت پر. یعنی اب پھر لائف سٹائل میڈیسن جو آ گئی ہے وہ وہی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں میں یا ہم اپنے بچپن میں پریکٹس کرتے تھے, جس سٹائل سے ہم کھاتے تھے, جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز تھی, جو ہمارا سونے کا انداز تھا, جو ہم سٹریس فری تھے, تو وہ چیز تھی. اور یہ کیونکہ فالٹی جو ہمارا لائف سٹائل ہو گیا کہ ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دی, ہم گیمز کتنی کھیلا کرتے تھے اسکول میں, پورے وہ پلے گراؤنڈز ہوتے تھے جس میں کھیلا کرتے تھے. پھر ہمارے پاس اتنی آپشنس نہیں ہوتی تھی جنک فوڈ کی اس زمانے میں, تو ہمیں زیادہ تر وہی جو نیچرل اور فوڈ آرگینک فوڈ تھا وہی گھروں میں ہوتا تھا. فریج میں سوائے فروٹ کے کوئی اور ایسی چیز نہیں پڑی ہوتی تھی, کہ بیکری آئٹمس بہت زیادہ ہوتے تھے. آج کل کیک وغیرہ بہت زیادہ کیک, اور ڈور سٹیپ پہ فون کرو, ڈور سٹیپ پہ آ جاتا ہے, تو ہر چیز اویلیبل. تو ایک تو ہمارے ڈائٹری ہیبٹ جو چینج ہوئی, سیکنڈلی فزیکل ایکٹیویٹی جو کم ہوئی, ہر وقت یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پڑھنا, بیٹھ کے ہی کرنے والے سارے کام. تھرڈلی ہمارا جو سلیپ پیٹرن خراب ہوا, راتوں کو جاگنا اور دن میں سونا. نمبر 4 پہ آ گیا سٹریس. ہمارے سٹریسز اتنے زیادہ ہو گئے, اور سٹریس مینجمنٹ کا کوئی ایسا صورت بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائی جائے گھر سے, کلینک سے, یا اسکولس, کالج, کہیں سے بھی. پھر ایک اور چیز نہیں آ رہی ہے, اسکرین ایڈکشن. یہ بھی ایک جو ہر وقت اسکرین پہ, یہ بھی آپ میں ڈپریشن اور یہ چیزیں کرتی. سو ہمارا لائف سٹائل بڑا چینج ہوا, جس کے ریزلٹ میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, اوبیسٹی, میٹابولک سنڈروم اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ اب ہم بہت دیکھتے ہیں. ہر گھر کی سٹوری ہے, گھروں میں بچیوں کی یہ مائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے پی سی او ایس ایس پہ ہم نے بات کی, پی سی او ایس ایس اور پی سی او ڈی جو ہے بیسیکلی اس میں کس طرح ہم ڈفرینس کریں گے, یا پیشنٹ کس طرح کنفیوز نہ ہو؟ آج کل جو ہے یہ سیم چیز ہے, مگر آج کل پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ورڈ, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کس طرح ڈائگنوز کرتے ہیں, یہ ایک
ہارمونل ڈس آرڈر ہے جو میں نے آلریڈی بتایا ہے. یہ نہ صرف کاسمیٹک اور ریپروڈکٹیو پرابلم ہے بلکہ یہ میٹابولک سنڈروم بھی کرتی ہے اگر یہ اوبیسٹی کے ساتھ کمبائنڈ ہو. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ 3 گروپس ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سمٹمس پیشنٹ کے جس میں کہ ہمیں سمٹمس جو ہوتے ہیں پرٹیننگ ٹو مینسٹرول irregularities. نمبر 2 ہائپر ٹیسٹوسٹیرون جو ہائپر اینڈروجینزم ہے اس کے سمٹم ہوتے ہیں, میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں. ایک گروپ یہ ہے کہ کسی پیشنٹ میں سمٹمس ہوں پی سی او ایس کے. نمبر 2 گروپ آ جائے گا کہ اس میں لیبارٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوں کہ یہ پرابلم ہے. اور تھرڈ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہمیں وہ بتائے کہ پی سی او ایس ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی میچور ایگز ہیں دونوں اووریز میں. ان 3 گروپس میں اگر 2 گروپس پازیٹیو ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچی کو پی سی او ایس ہے. یا اگر مینسٹرول irregularities ہیں اور سمٹمس ہیں ہائپر اینڈروجینزم, مطلب کہ میل جو ہارمونز ہیں ان بچیوں میں بڑھ جاتے ہیں, اس کے سمٹمز ہیں, تو پھر بھی ہم ڈائگنوز, اس میں بھی پھر لیبارٹری ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ نہ بھی ہو تو ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بات کی اسپورٹس کی, وہ لوگ جو ہمیں دور دراز کے ایریوں میں دیکھ رہے ہوں گے, ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی, ان کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں, اور ہم نے دیکھا دیہاتوں میں, قصبوں میں, یا وہ چھوٹے ایریاز جہاں پہ اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پیشنٹ پی سی او ایس میں رپورٹ ہو چکی ہوں یا ٹریٹمنٹ لے رہی ہوں تو وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتی؟ جی, گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے سٹیئرز ہوتی ہیں, آپ سٹیئرز اوپر نیچے آپ کاؤنٹ کر کے آپ نے 20 منٹس کی 20 to 35 منٹس کی ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے 5 days a week. اب اگر کسی کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں تو وہ گھر میں اپنا ایوالو کر لے. ایکسرسائزز گھر میں بند کمرے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اسٹیٹک رننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس. آپ کے بند کمرے سے مجھے یاد آیا کہ میرے کلینکس میں جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے پونا گھنٹہ ڈانس کرنا ہے, لوز ڈریس پہنے, تو وہ آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اور وہ کتنا مزہ اس میں آ رہا ہوتا ہے, آپ کے پوزیٹیو ہارمونس بھی ریلیز ہو رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہو, آپ میوزک سن رہے ہو اور آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. یہ مسٹ ہے. اور ایکسرسائزز آپ آج کل اتنا ایزی ہے کہ آپ نیٹ پہ جاؤ, وہاں آپ دیکھ لو, ان کے ساتھ ہر طرح کی اویلیبل ہے. آپ بند کمرے میں بالکل آپ کر سکتے ہو, کوئی ضروری نہیں بڑے بڑے میدان ہو ہمیں اس کے لیے. اور جو شہر میں ہیں وہ اپنا یہ جوائن کریں, جم کر لیں, نہیں تو پارکس ہیں, گھر کے اندر گراؤنڈ میں چکر لگانے شروع ہو جائیں, آپ ٹائم کاؤنٹ کرو اور اس پہ وہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پی سی او ایس والا جو مریض ہوتا ہے, یہ انفرٹیلٹی کاز اس کو لازمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی, یہ کوئی میتھ ہے لوگوں؟ ہاں, یہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ یہ جو پی سی او ایس میں ہوتا کیا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اباؤٹ میجورٹی جو کیسز ہمارے پاس کلینکس میں آتی ہیں یا مدرس جو نوٹس کرتی ہیں, نمبر 1 تو مینسٹرول irregularity ہوتی ہے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے کہ پیریڈس مہینے کے مہینے نہیں آتے, اسکپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, 2-3 مہینے بعد آتے ہیں. اور جب بہت پرابلم بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں اور وداؤٹ میڈیسن پیریڈس آتے ہی نہیں ہیں. ایک تو یہ مسئلے کے ساتھ میجورٹی بچیاں آتی ہیں. سیکنڈلی ان کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اوبیسٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. 30 to 70% جو پیشنٹس ایسوسیٹیڈ ہیں ود اوبیسٹی. اب نمبر 3 پہ جو آ جاتا ہے ان میں علامات آتی ہیں جو میل ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جانے سے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے میل ہارمون بڑھتے ہیں, اور نمبر 2 ان میں انسولین ریزسٹنس. انسولین ایک ہارمون ہے اور اس کی ریزسٹنس بڑھنے سے یہ ساری علامات ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے ایک اوبیسٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ ان میں ہوتا ہے کہ میل ہارمون بڑھنے سے کون سے سمٹم ہوتے ہیں. میل ہارمون بڑھنے سے اسکن آئلی ہوتی ہے جس سے آؤٹ بریکس آف ایکنی نکلتے ہیں. ایکنی جو ہے فیس پہ ہوگی, چیسٹ پہ ہوگی, اپر بیک پہ ہوگی, اپر جی فرنٹ بیک اور فیس پہ, کیونکہ آئلی اسکن ہوگی. پھر ایب نارمل ہیئر گروتھ, ہرسوٹزم اس کو بولتے ہیں, کہ فیس پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے, چیسٹ پہ آنے شروع ہو گئے, بیک پہ آ گئے, ایک یہ ہوگا. پھر تھننگ آف ہیئر, بچیاں اکثر کہتی ہیں بال تھن ہو گئے اور گرنا شروع ہو گئے, اور میل ٹائپ آف بالڈنس دیکھنے کو ملتی ہیں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے. پھر یہ تو ہوگی یہ والی پرابلم. اس کے علاوہ ہیڈ ایکس, کیونکہ ہارمونل ڈسٹربنس ہیڈ ایکس بھی کرتی ہے. اچھا, انفرٹیلٹی میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن چونکہ اسٹوڈیو کے اندر ہمارے پاس ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں,
کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ جو ہیلتھ اسپیشل پروگرام آن اسپیشل ٹی وی, آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. ہر وہ مسئلہ جو لوگ کسی بھی جگہ پہ اس کو سرچ کرتے ہیں, یہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر ایز اے کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریض میں لاہور میں دیکھتا ہوں, اور ہر مریض اس کمپلین کے ساتھ آتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کا جو مسئلہ ہو اسی کو اپنے اس پروگرام میں اٹھائیں, اور اپنے ایکسپرٹ کی زبانی آپ کی جتنی بھی متس ہوتی ہیں ان کو فیکٹ میں کنورٹ کریں, تاکہ آپ کو ویل اویئر آپ ہوں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ کی باڈی کے اوپر سمپٹومیٹیکلی چینجنگ آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے کون سی اسپیشلٹی میں جانا ہوتا ہے اور کب اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے جب جتنے بھی جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے جو ان کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے بیماری کا, وہ اس کو ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے پھر ان کو یہ پرابلمز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز نے ہماری بات نہیں سنی یا ہمارا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا. تو بیسیکلی ہمارے جتنے بھی اس طرح کے اویئرنیس والے سیشنز ہوتے ہیں, یہ جتنی بھی ہماری آڈینس ہے, میں اپنے ہر پروگرام میں تقریباً یہ بات کرتا ہوں کہ تقریباً 2.25 ارب انسان جو ہے وہ اس لینگویج کو سمجھتے ہیں. جس لینگویج میں ہم بات کرتے ہیں اس میں پورا بر اعظم ایشیا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز انڈین ہیں, بنگالی ہیں, ایرانی ہیں, افغانی ہیں, یہ سارے ہماری زبان کو سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. اور پھر چونکہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ 37 کنٹریز میں نے خود سفر کیا WHO کے ساتھ. اب جگہ جگہ پہ اب جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اویئرنیس کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے یہاں پہ لوگ حقیقت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں اور سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں PCOS اور PCOD کے اوپر, تو ہمارے ساتھ میڈیکل کمیونٹی کی ہیرو جن کا میں نے بتایا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہمارے شو میں موجود ہیں, اور وہ اپنی باتوں سے بڑا ملحوظ بھی کر رہی ہیں. ایک انہوں نے نظم بھی آپ کی نظر کی تھی, اور ہم کوشش کریں گے کہ بیچ میں بھی کوئی نہ کوئی تڑکا لگتا رہے. تو ڈاکٹر صاحب PCOS کی ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ جی, ڈائگنوسس یہی جیسے میں بتا رہی تھی کہ سمٹمز, اگر کسی پیشنٹ میں یہ سمٹم ہے, اب ہم بات کریں گے سمٹمز کی بات ہو رہی ہے تو اس میں انفرٹیلیٹی, ایسے پیشنٹس کا پریگننٹ ہونا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, مشکل سے وہ ہوتی ہیں, اور اگر ہو بھی جائیں تو اس میں مس کیریجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کی پریگنینسی میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ مس کیریجز ہوں, جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے, یا ہائپر ٹینشن ہو جائے, یا گروتھ ریٹارڈیشن آف دا بیبی, یہ رسک ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سلیپ ایپنیا کا پرابلم ان لوگوں میں کافی ہوتا ہے, اور اگر یہ ان ٹریٹڈ رہے اور اس میں اوبیسٹی ہو تو آگے جا کے انہیں میٹابولک سنڈروم کا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ ان میں کولیسٹرول لیول ریز ہوتا ہے, بلڈ شوگر, اور اینڈ میں انہیں کیا ہارٹ کی پرابلمس, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اور اینڈومیٹریل کارسینوما کے بھی چانس, اس میں کارسینوما کے بھی چانس زیادہ ہوتے ہیں. اب ڈائگنوسس ان میں کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو سمٹم سے ہم کریں گے, یہ جو سمٹمس ہے. نمبر 2 لیبارٹری ٹیسٹ, اور نمبر 3 الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اب اگر کسی میں مینسٹرل irregularity ہے جیسے بتایا ہے, اور میل ہارمون کی وجہ سے علامات ہیں, ایکنی, ہرسوٹزم, یہ جو تھننگ آف دا ہیئر, تو ان میں پھر ہمیں لیبارٹری ٹیسٹ کروانے چاہیے. اس میں پھر FSH LH ریشو اور تھائرائڈ پروفائل کرواتے ہیں, جو ہم ڈاکٹر جو سمجھتے ہیں مناسب. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اووریز جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے امیچیور ملٹیپل فالیکلز ہوتے ہیں, یا آپ عام زبان میں سمجھ لیں کہ ایگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے بچی کو یا پیشنٹ کو, جو بھی فیمیل ہے. پھر ہمیں اس کی میں تو یہ کرتی ہوں کہ کلینک پہ ہمیشہ ساتھ میں ان کی مدر کو بٹھاتی ہوں, اور پھر میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا ہے, کہ جو مے بی کہ سیکس ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے, تاکہ فیمیل اور میل کو اپنے پارٹس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تو بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نارمیلٹی ہے اور کیا اب نارمیلٹی ہے. تو انہیں اگر یہ ہم نہیں اویئرنیس دیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نارمل کیا ہے.
تو پھر ہم اس میں یہ ہم کرتے ہیں کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نمبر 1، پھر میڈیکل، پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سمٹم علامات کیا ہیں، پھر اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں. مگر جو اوور آل میں تو پیشنٹ کو کہتی ہوں جو اوبیسٹی ہے کہ آپ 6 منتھس لے لو، 1 ایئر لے لو، ویٹ ریڈیوس کر لو، کیونکہ 5 to 10% ریڈکشن آف اوور آل جو ویٹ ہے اس سے آپ کی مینسٹرل یہ علامات بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں ایک سوال اسی سے ریلیونٹ کہ اگر سینٹرل اوبیسٹی ان کو زیادہ ہے تب پی سی او ایس کا زیادہ مسئلہ ہوگا یا اوور آل موٹاپا اس میں؟ ان میں سینٹرل اوبیسٹی کا بھی ہے. اگر سینٹرل اوبیسٹی ہے تو ڈائبٹیز آگے جا کے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے. مگر اس میں ہم عورت کا جو فیمیل کی جو فیٹ ہے وہ سب امبلائکل ایریا میں بہت چڑھتی ہے. جی تو ہمارا یہ پرابلم ہے. اچھا اگر آپ پورا لائف اسپین دیکھیں فیمیلز کا تو یہ پرابلم ساری عمر کرتی ہے. ٹین ایجرز میں اوبیسٹی اور یہ ہرسوٹزم ایکنی، جب شادی کے بعد فرٹیلیٹی پرابلم، اور جب مڈل ایج میں جا کے ڈائبٹیز، کارڈیک پرابلم، یہ پرابلم کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا لائف سٹائل مدرس کو چاہیے. ہم نے ایک دفعہ یہ بڑا اچھا شروع کیا تھا کہ اسکولس اور کالجز میں جا کے یہ لیکچرز دیے تھے اور اتنی انٹرسٹڈ تھی بچیوں نے، اتنے کویشچن پوچھے تھے. تو یہ مدرس کو چاہیے بچیوں کو بچپن سے ہی ان کی اوبیسٹی کو کنٹرول کریں، جنک فوڈ کھانے کی عادت کو ہٹائیں، فزیکل ایکٹیویٹی. تو ہم جب ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہمیں انہیں نمبر 1 ڈائٹ پہ. اب ڈائٹ ان بچوں کو کیا لینی چاہیے؟ ڈائٹ جو ہے ڈائٹری ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے لائف میں. اس میں یہ ہے کہ جب یہ بچے صبح سو کے اٹھے 9 بجے سے پہلے بریک فاسٹ ہونا چاہیے، اور بریک فاسٹ ہمیشہ ودن ہاف این آور، اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے آدھے، کیونکہ اس کا نام ہی یہ رکھا ہوا ہے بریک فاسٹ کہ اس کو توڑے فوراً. اچھا ایک تو یہ کرنا ہے. پھر دوسرا اس میں ڈسپلن یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا ناشتہ کرنا ہے. ہر چیز ناشتے میں آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم جو بھی کھائیں گے اس سے اوبیسٹی نہیں ہوگی. پھر لنچ جو ہے وہ لائٹ کر سکتے ہیں، اور رات کا کھانا 9 بجے سے پہلے لینا ہے. ایک تو یہ پرنسپلز ہو گئے مین. پھر یہ ہے کہ زیادہ ویجیٹیبل بیسڈ یا وہ 70 to 75% ویجیٹیبل بیسڈ جو ہے وہ ڈائٹ ہونی چاہیے. میٹ وہ کم ہو. اب ان میں آپشنس ہمیں کیا بتانی ہے؟ ہمیں ایک تو انہیں بتانا ہے گرین لیفی ویجیٹیبلس یہ لیں گی، اس میں فائبر ہے، مائکرو نیوٹرینٹس ہے. نمبر 2 انہیں نٹس کا یوز زیادہ کرنا ہے. نٹس میں اومیگا 3 ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ساری اس کو ریورس کرنے میں کوالٹی اور کوانٹٹی کا بھی خیال رکھنا. کوانٹٹی کا بھی، کوانٹٹی یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے لینا ہے، آپ نے کوالٹی نمبر 1 اور کوانٹٹی بھی آپ نے اس کو مناسب لینی ہے. اچھا اب آگے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کون سے لینے؟ کاربوہائیڈریٹس میں ہول گرین جو ہے، ہول گرینز جو ہیں، چکی کا آٹا وہ بیسٹ ہے. پھر جو وہ بیسٹ ہے، دلیا وغیرہ یوز کرتے ہیں، دلیا وغیرہ یوز کریں. مگر یہ جو پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو نہیں وہ کرنا. ریفائنڈ جو ہیں کیونکہ اس میں مائکرو نیوٹرینٹس نہیں ہیں اور ٹیسٹی تو ہوتے ہیں مگر وہ ایک دم شوگر لیول انکریز کرتے ہیں. شوگر انکریز کرنے سے انسولین بھی انکریز ہوتا ہے، اور ان میں تو پرابلم آلریڈی ہائپر انسولینیمیا کی ہے کہ انسولین لیول بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب صبح کے ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ آج کل چونکہ ہمارا یہ جو خطہ ہے گرم ہے تو یہاں پہ اب مینگو کا سیزن آ گیا اور اسی طرح واٹر میلن کا سیزن ہے، تو ہمارے ہاں لوگ نہار میں اٹھ کے پہلے تربوز کھاتے ہیں یا 4-5 مینگو کھاتے ہیں. تو اس میں چونکہ فرکٹوز ہوتی ہے اور فرکٹوز آپ کو پتہ ہے باڈی میں کسی جگہ وہ یوز نہیں ہوتی ہے، وہ لیور پہ جا کے فیٹ کرتی ہے. اس میں ہمیں یہ انہیں بتانا ہے پیشنٹس کو کہ لو گلائسیمک انڈیکس فروٹس لینے ہیں. اور وہ کتنا 50 سے نیچے ہونا چاہیے؟ ہاں جی، گلائسیمک انڈیکس 50 سے نیچے. جی بالکل. اور وہ جو ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. سٹرس فروٹس ہے، آپ دیکھ لو ناشپاتی بہت اچھی ہے، ایپریکاٹ بہت اچھا ہے، مگر یہ آم اور یہ چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. ذرا زیادہ ہیوی ہو جاتی ہیں، زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں، وہ شوگر زیادہ ہوتی ہے. اچھا پھر ایک اور بڑا اچھا کمبینیشن ہے فروٹس کے ساتھ. اگر آپ نٹس کرو گے تو وہ ایک دم اسپائکس شوگر کی اوپر نہیں جائیں گی نا، تو اس سے ایک دم انسولین وہ ریلیز ہوگی. اس کے علاوہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت کم استعمال کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دودھ میں آل اوور کم کرنی ہے یا بریک فاسٹ میں کم کرنی؟ نہیں، آل اوور. کیونکہ دودھ میں ایک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے جو فیمیلز میں بھی تھوڑی اماؤنٹ میں ریلیز ہوتا ہے، اس کی پروسیسنگ نہیں ہونے دیتا اور اس کا لیول انکریز کر دیتا ہے. تو وہ اور ورسننگ کرتا ہے کنڈیشن کی، تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. اب کون سا بیڈ فیٹس کون سی ہیں؟ سیچوریٹڈ فیٹس، اور وہ کس میں ہوتی ہیں؟ ریڈ میٹ میں.
ٹھیک ہے. ریڈ میٹ کون سے والا ہے؟ وہ ہے بیف مٹن، کیونکہ اس میں ہڈن فیٹ بھی ہوتی ہے، تو اس میں سیچوریٹڈ فیٹ بھی ہے، تو اور ڈیری اس میں بھی ہوتا ہے. تو کون سی والی اچھی فیٹ ہے جو ہمیں ان پیشنٹس کو بتانی؟ اولیو پہ جو کہ بات ہو رہی ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو چاکلیٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے براؤن چاکلیٹ رکھی ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں وائٹ چاکلیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں ڈارک چاکلیٹ ہے، تو چاکلیٹ کا یوز کر سکتے ہیں پی سی او ایس ایس والی مریض؟ نہیں، ان کے بیگ میں یہ ہوتی ہیں. آپ کیسے ہم وہ فٹافٹ وہ بتا رہے ہیں کہ آرگینک فوڈ فلانا، میں ایک دم سے چاکلیٹ کہاں سے آگے؟ کیفین اور ان چیزوں کا بالکل بھی نہیں، اور ان کے بننے میں اتنی زیادہ جو شوگر اور وہ پروسیسڈ کاربس یوز ہوتے ہیں، وہ تو بہت اس کو ورسننگ کریں گے، اس کو نہیں یوز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس کو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے لو گلائسیمک انڈیکس، فروٹس ویجیٹیبلس ہوگی، فیٹ کون سے اچھے ہیں. اب میٹ کون سا لینا ہے؟ میٹ لین فیٹ، وائٹ فیٹ، وہ بیٹر ہے ان کے لیے، وہ ہے چکن اور فش کا، کیونکہ اس میں ہڈن فیٹ نہیں ہوتی، سیچوریٹڈ فیٹ نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ جو ہے لیمن کا یوز بہت اچھا ہے، وہ آپ لے سکتے ہو. اگر آپ سم اپ کریں تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ نٹس کا یوز کریں، گرین لیفی ویجیٹیبل، فروٹس لیں جو کہ لو گلائسیمک انڈیکس ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے. اگر گوشت یوز کرنا ہے تو آپ نے وائٹ چکن یوز کرنا ہے. پانی 8 to 10 گلاسز آف واٹر. اور کچھ اصول ہیں جو ہمیں رولز ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے کھانے سے ½ an hour بیفور اور 3.5 hour آفٹر میٹھا اور باٹلز نہیں لینی، سویٹ ڈیزرٹس اور وہ نہیں لینی اس سے یہ. اور پھر جو فروٹ کھانے کا اور میٹھا کھانے کا ٹائم ہے 9 to 4 کا رکھے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے میں نے رات کو بتایا 9 بجے سے پہلے آپ نے وہ لے لینا ہے. اچھا، اور جو چیزیں اوائڈ کرنی ہے بیکری آئٹمس وہ اوائڈ کرنے، جتنے پروسیسڈ سویٹ ڈشز ہوگی، سویٹ ڈشز، پروسیسڈ میٹ اور یہ KNN کے ٹن فروٹس، یہ ساری چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اور یہ کولڈ ڈرنکس، ملک شیک وغیرہ، بالکل یہ ہے. اور یہ ہم نے اب بات کر لی ڈائٹ پہ. اب نمبر 2 پہ فزیکل ایکٹیویٹی آ جائے گی. فزیکل ایکٹیویٹی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ 35 منٹس ضرور فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے 5 times a week. اس کو بہت ضروری ہے یہ کرنا، کیونکہ اس سے برن ہوئیں گی آپ کے جو کیلوریز ہیں اور وہ سارا. اچھا ڈاکٹر صاحب، فزیکل ایکٹیویٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلینکل ٹرائل میں پیشنٹ جب رپورٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی. وہ کہتی ہیں میں کپڑے دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ جو سب لیڈیز یہ کرتی ہیں، تو پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ ویٹ تو آپ کا وہی شیپ ہے، آپ کی ایبڈومن، آپ کا ویٹ اوور ویٹ ہو، تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ ایک تو کام بھی کر رہے ہوتے ہو، بور بھی ہو رہے ہوتے ہو، پھر اس کے بعد کھا لیتے ہو میں نے بہت کام کر لیا. فزیکل ایکٹیویٹیز تو وہ ہے کہ جس میں آپ برن ہو رہے ہو، آپ کو پسینہ آ رہا ہو، آپ کو سانس چڑھ رہا ہو، یہ فزیکل ایکٹیویٹی. وہ بیٹھ کے آپ آرام سے جو کر رہے ہوتے ہو کام، عورتوں کے کام وہ بہت ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دوسروں کو دیتا، مگر وہ آپ کے اس چیز کو پورا نہیں کر رہا جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 35 منٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے، جس میں کہ ہارٹ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے، آپ کی پلس ریپڈ ہونی چاہیے، تو پھر ہی آپ کو ہوگا نا. اگر آپ کمفرٹ زون میں رہو گے، میں وہی انہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ کمفرٹ زون میں ہو نا، آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ فیٹ میلٹ کر رہی ہے، تو وہ نہیں اتر رہا ہوتا آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال ایڈ کرتے ہیں کہ پی سی او ایس ایس کی مرض کے ساتھ فیمیل کنسیو کر سکتی؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی این اوولیشن ہو جاتی ہے، ان میں کسی مہینے میں اوولیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور اینڈ تک بھی سکسیسفل پریگننسی میں بھی اینڈ ہو جاتا ہے، مگر بعض دفعہ زیادہ تر مس کیریجز ہو جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آخری منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ نے پبلک کو کیا میسج دینا ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ؟ اور پبلک جو آپ کو سنے گی وہ آپ کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرے اور آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے؟ آپ کو میرا نام تو جیسے انہوں نے انٹروڈکشن کروا دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں اتفاق ہاسپٹل میں بھی ہوتی ہوں اور ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور چغتائی لیبارٹریز میں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ وہاں پہ بھی میں ہوتی ہوں، اور میں ہیلتھیون میڈیکل سینٹر میں بھی ہوتی ہوں گلبرگ میں. میرا جو ہے نا یہی ہے، مدرس کو بھی سب سے پہلے مدرس کو میسج ہے کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں پہ چائلڈ ہوڈ اوبیسٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ان کو وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے، ڈائٹری ڈسپلن ان میں پیدا کریں.
اور جو ہیلدی ڈائٹ ہے بچپن سے شروع کریں ان کو دینی. اور بچیوں کے لیے میرا میسیج ہے کہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. سب کام ہوتے جائیں گے, ایگزامس بھی ہوتے جائیں گے, اتنا سٹریس بچیوں نے لیا ہوتا ہے, مگر اگر آپ دیکھنے میں آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے پہ ضرور توجہ دیں, جو میں نے باتیں کی ہیں بتائی ہیں آپ کو, ان کو فالو کریں. اور اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی, بڑی ہمبل طریقے سے گفتگو کی. امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو ہماری گفتگو سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے نالج کو گین بھی کیا ہوگا, بہت زیادہ جتنی بھی ان کی متس ہوں گی ان کو کلیئر بھی کیا ہوگا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ موجود تھیں. ڈاکٹر صاحبہ سے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں چونکہ اس طرح کے پروگراموں کی لائنز ہوتی ہے کہ ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, ورنہ میں کبھی بھی نہ چاہتا کہ جتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اس کو کسی بھی جگہ بریک کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں جو باقی باتیں رہ گئی ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے دوبارہ ٹائم لیں گے, اور انشاءاللہ ہم پی سی او ایس ایس, پی سی او ڈی, اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے میل فیمیل انفرٹیلٹی کے ایشوز ہوں گے ان پہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہم نے جتنی بھی اپنی ایکٹیویٹی کی ہے اس کا جو ویژن, پرپز اور مقصد ہے وہ صرف لوگوں کو ویل اویئر کرنا اور ویل ایجوکیٹ کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اور بہت زیادہ چیزیں سمجھنے کو بھی آپ کو ملی ہوں گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.